بہت عرصہ پہلے ایک دور دراز ریاست میں ایک نیک دل بادشاہ شاہ زین العارفین اور اس کی ذہین اور حسین ملکہ عائشہ الکبری حکومت کرتے تھے۔ یہ ریاست اپنی خوشحالی، امن اور انصاف کے لیے مشہور تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نہ صرف اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے بلکہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ خود میدان میں نکلتے تھے۔ شاہ زین ایک رات ایک عجیب خواب دیکھتا ہے جس میں ایک پراسرار درویش اسے ایک خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ درویش بتاتا ہے کہ ایک خوفناک طوفان ریاست کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اسے روکنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ درویش کے مطابق ریاست کے سب سے قدیم درخت کے نیچے چھپی ہوئی جادوئی کتاب ہی طوفان کو روک سکتی ہے، مگر کتاب تک پہنچنے کے لیے ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا جس میں قربانی دینا پڑے گی۔ جب شاہ زین نے ملکہ عائشہ کو خواب کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس خواب کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ وہ اپنی ذہانت سے بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ملکہ نے محل کے بزرگ دانشوروں اور علماء کو بلایا تاکہ اس خواب کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ درویش ایک حقیقی روحانی شخصیت ہو سکتی ہے اور بادشاہ کو اس کی بات ماننی چاہیے۔ بادشاہ اور ملکہ نے خود اس مہم پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی فوج کو پیچھے چھوڑ کر سادگی کے ساتھ اس سفر پر نکلے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا نہ ہو۔ کئی دنوں تک وہ جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں کو عبور کرتے رہے۔ راستے میں انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی خطرناک جانوروں کا سامنا ہوا تو کبھی موسمی طوفان نے ان کا راستہ روکا، مگر دونوں نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار وہ قدیم درخت کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کی جڑوں کو کھودنا شروع کیا، اچانک ایک پراسرار آواز گونجی، کتاب تک پہنچنے کے لیے سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، میری جان لے لو، کیونکہ میری ریاست کے لوگوں کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ملکہ نے فوراً کہا، میری زندگی قربانی کے لیے حاضر ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کے بغیر ریاست کا وجود ممکن نہیں۔ دونوں کی یہ بات سن کر درخت کے قریب درویش ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، تم دونوں کی قربانی دینے کی آمادگی تمہاری محبت اور عوام کی خدمت کی سچی نیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اصل قربانی تمہارے دلوں کی خلوص تھی۔ درویش نے جادوئی کتاب ان کے حوالے کی اور بتایا کہ اسے ریاست کے مرکز میں لے جا کر ایک خاص دعا پڑھنی ہوگی تاکہ طوفان ہمیشہ کے لیے ٹل جائے۔ بادشاہ اور ملکہ کتاب لے کر واپس محل پہنچے اور درویش کی ہدایت پر عمل کیا۔ طوفان کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ عوام نے ان دونوں کو نہ صرف ہیرو کے طور پر یاد رکھا بلکہ ان کی قربانی کے عزم کو عزت دی۔